وہ کافر جو قیامت میں قائل نہ تھے اور مرنے کے بعد کے جینے کو محال جانتے تھے، وہ بطور انکار پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم جب ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے، غبار بن جائیں گے، کچھ نہ رہیں گے، بالکل مٹ جائیں گے، پھر بھی نئی پیدائش سے پیدا ہوں گے؟ بس انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ہڈیاں تو کیا، تم خواہ پتھر بن جاؤ، خواہ لوہا بن جاؤ، خواہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ، اللہ پر تمہارا جلانا مشکل نہیں، جو چاہو ہو جاؤ، دوبارہ اٹھو گے ضرور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 49 سے 52 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا اور زندہ کیے جائیں گے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا یا اور کوئی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت بعید ہو اس پر۔ پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس پر آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر کہیں گے، اچھا بتلاؤ یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں، یہ قریب ہی آن پہنچا ہو۔ یہ اس روز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا اور تم بالاضطرار اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کر لوگے، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم رہے تھے۔ ان آیات میں قیامت کو نہ ماننے والوں کے 3 سوالات یا 3 اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے کہا جب ہم ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے اور یہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر منتشر ہو گئیں تو کیا ہمیں نئے سرے سے تخلیق کیا جائے گا؟ قرآن ان کو جواب میں کہتا ہے کہ بوسیدہ اور خاک شدہ ہڈی سے دوبارہ زندہ کرنا تو آسان کام ہے، تم پتھر یا لوہا بن جاؤ تو پھر بھی اللہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، یہاں تک کہ اگر کوئی مخلوق پتھر اور لوہے سے بھی سخت تر ہو اور زندگی سے بہت دور ہو اور اس لحاظ سے تمہاری نظر میں زیادہ بڑا کام ہو تو اللہ قادر ہے کہ اس کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد قیامت کی متعین تاریخ ذکر کیے بغیر اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ بازگشت اس دن ہوگی جس دن تمہیں قبروں سے پکارا جائے گا اور تم چاہو یا نہ چاہو اس کی دعوت پر لبیک کہو گے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے زندگی کی طرف پلٹ آؤ گے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اور وہ ایسا دن ہے کہ تم موت اور قیامت کے درمیان کے فاصلہ یعنی کہ دور برزخ کو کم سمجھو گے اور خیال کرو گے کہ برزخ میں تو تم تھوڑی سی مدت ہی رہے ہو۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اگرچہ یہ لمبی ہو لیکن عالم بقا کی انتہا عمر کے مقابلے میں چند جلدی سے گزر جانے والے لمحات سے زیادہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی۔ تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے پڑے تھے کہ یکایک ایک شور محشر میں ہمیں جگا اٹھایا، اور یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوگے، تو یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمد ہوگی۔ مومن کی زبان پر اس لیے کہ پہلی زندگی میں اس کا اعتقاد، یقین اور اس کا وظیفہ یہی تھا، اور کافر کی زبان پر اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہی چیز ودیعت تھی، مگر اپنی حماقت سے وہ اس پر پردے ڈالے ہوئے تھا۔ اب نئے سرے سے زندگی پاتے وقت سارے مصنوعی حجابات ہٹ جائیں گے اور اصل فطرت کی شہادت بلا ارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر مضبوط ایمان رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔